علی بھائی سوال ہے کہ اہل سنت اور اہل سنت والجماعت میں کیا فرق ہے؟ ایک بھائی کہتے ہیں میں نے ایک دیوبندی کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ دیا، تو وہ کہتے ہیں خالی جو ہے نا وہ اہل سنت نہ کہو بلکہ اہل سنت والجماعت کہو، کیونکہ اہل سنت کا ورڈ ٹھیک نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے۔ اس کی انجینئرنگ کروں تھوڑی سی میں، یہ اہل سنت وال والا جو ہے نا، وال والا اہل سنت والجماعت، یہ وال دیوبندیوں کے آگے تو چل جاتا ہے، بریلویوں کے آگے وال نہیں چلتا۔ آپ کو پتا ہے بریلوی اہل سنت والجماعت نہیں لکھتے، اہل سنت و جماعت لکھتے ہیں۔ آپ کو اس بات آپ کبھی علماء سے پوچھیے گا، وہ کہتے ہیں نا انہوں نے ول پہ ہے، پنجابی والا ول کہتے ہیں نا کسی چیز کے، وہ یعنی وہ کیا ہو جیسے میں استعمال کرا رول ہوئی ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے ول پہ ہے، ایسی بغیر ول والے ہیں۔ تو بریلوی اہل سنت و جماعت لکھتے ہیں، دیوبندی اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں۔ خالی اہل سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے والجماعت کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ انہوں نے غلط عالم نے کہا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت سے بھی انہوں نے راضی نہیں ہونا تھا۔ اگر آپ کسی دیوبندی کو صرف دیوبندی کہیں تو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ مجھے حنفی دیوبندی کہیں، وہ کہے گا ظاہر ہے حنفی ہیں۔ تو اہل سنت کا جب ورڈ کو یوز کر رہے تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت یا اہل سنت، اس کے علاوہ احادیث کے اندر جو ہے وہ اصحاب الحدیث بھی آیا ہے، اہل حدیث بھی آیا ہے، وہ تو نہیں ہے دیوبندی بریلوی استعمال کر رہے ہوتے۔ یہ ساری یعنی ایک فکر کے طور پہ ہے، آپ کو جو مرضی۔ ہم الحمدللہ اہل قرآن بھی ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم اہل سنت بھی ہیں، اہل سنت والجماعت بھی ہیں، اہل سنت واجماعت بھی ہیں، اہل اجماع بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم کیا ہیں؟ نہ میں وہابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ آپ کسی مسجد میں جا کے کہہ دینا سر میں دیوبندی ہوں اور مسجد بریلویوں کی ہو، تو کہے گا ہاں جی وہ دیوبندیوں کی یہ فلاں فلاں جگہ مسجد ہے، وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی پریشان نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نام سنا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس مسجد میں جا کے کہہ دیں میں مسلم ہوں، وہ کہے گا میں کافر ہوں۔ یہ آگے یعنی یہ لفظ ہوا ہے نایاب، جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اللہ نے اس کتاب میں مسلم رکھا۔ تو سر اب آپ مسلم کہا کریں اپنے آپ کو، ان فتنوں سے باہر نکلیں۔ باقی رہا اہل سنت تو صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے، ابن سیرین کا قول لے کے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب تک فتنوں کا دور نہیں تھا ہم ہر شخص کی حدیث قبول کر لیتے تھے، لیکن جب سے فتنے شروع ہوئے ہیں، یعنی تابعین کے دور میں فتنے شروع ہو گئے۔ ابن سیرین جو ہے وہ انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، تو کہتے ہیں ہم صرف اہل سنت کی روایت لیتے ہیں، اہل بدعت کی نہیں رہتے۔ اور والجماعت نہیں سی سر، صحیح مسلم کے مقدمے میں صرف اہل سنت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ البتہ جامعہ ترمذی میں آپ کو کئی جگہ ملے گا اہل سنت والجماعہ، جیسے وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خواہ ایک لقمہ ہی کرے، اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، جس طرح تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اللہ کے حضور، اور اتنا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ یہ حدیث جب ترمذی میں آتی ہے نا، تو اس پہ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا ذکر ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں جہمیہ کہتے ہیں ہم ہاتھ کو ہی نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ کے ائمہ، امام مالک، امام سفیان بن عیینہ، امام عبداللہ ابن مبارک، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کا ذکر آیا ہے احادیث میں، ہم ان کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جہمیہ جو ہیں وہ اہل سنت پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ اس کی تعویل نہیں کرو گے، ہاتھ سے مراد قدرت نہیں رو گے، تو اس کا مطلب ہے ہماری طرح کا ہاتھ۔ تو امام ترمذی نے کہا کہ نہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى میں جو آیا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو جب ہم اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی آنکھیں مان رہے ہوتے ہیں تو ہم بغیر کسی تمثیل کے مان رہے ہوتے ہیں، اس لیے اہل سنت پہ اعتراض کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اہل سنت والجماعہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے اہل حدیث لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے، امام بخاری نے اصحاب الحدیث لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ جو آتی ہے نا حدیث کے صحیح بخاری میں کہ قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اس کے اوپر امام بخاری نے اپنے استاد امام مدینی کے کمنٹس لکھے ہیں، علی ابن مدینی، ہاں ان کے کمنٹس لکھے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہے۔ آپ بریلوی دیوبندیوں سے جا کے کہیں گے وہ تو امام بخاری نے لکھا ہے کہ اہل حدیث ہے جنتی گروہ، وہ کہیں گے نہیں او اہل حدیث اور نے اے اور نے، اچھا جی وہ جڑے او سن او ہون کتنے نے، کیونکہ بریلوی دیوبندی تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا عیب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ عیب ہے تو انہوں نے کیوں کہا تھا
فکر کے طور پہ تھا، آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ شام میں جو ہے نا وہ ابدال ہوں گے اور یہ وہ صوفیاء لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے آگے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ اصحاب الحدیث ہوں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ کچھ دنیا میں اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے باقی لوگوں کو. یہ نہیں کہ ان کے صدقے یا یہ نہیں ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک اس روئے ارض پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے نا. جب سارے کافر ہوں گے، وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے، قرب قیامت میں ایک ٹھنڈی ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، سارے اہل ایمان اٹھا لیے جائیں گے، پھر صرف کافروں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. تو وہاں پر بھی جو ترمذی والی یعنی یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی، اسی کا ایک طریقہ آپ کو حاکم میں بھی ملتا ہے کہ شام میں ابدال ہوں گے. وہ مولا علی علیہ السلام نے دیکھا نا کچھ لوگ اصحاب شام پر یعنی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھیوں پر سب و شتم کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان پر سب و شتم مت کرو بلکہ ان کے اعمال کو برا کہو. یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ ان میں جو برے ہیں صرف ان کو برا کہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شام میں ابدال ہوں گے، اور وہ ترمذی میں موجود ہے، وہ اصحاب الحدیث ہوں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں جی آگے آگے، اور اس میں آتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ آگے سے ہر 1000 میں سے ایک جو ہے وہ 70,000 کو لے کے جائے گا. وہ کہتے ہیں آگے آگے پیر ہوگا، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. سر وہ آگے حدیث پوری پڑھیں کہ ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، وہ تو آپ کے کسی پیر میں نہیں پائی جاتی. وہ یہ ہے کہ مستقبل کا فال نہیں نکالیں گے، وہ ہر معاملے میں اللہ کے اوپر توکل کریں گے. آپ کے تو سارے جو پیر فقیر ہیں وہ مریدوں کے اوپر توکل کرتے ہیں، ان کے نذرانے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا. اور یہ مرید اتنا ضعف الاعتقادی کا شکار ہے، یہ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھتا ہے کہ مرشد کی نگاہ کرم سے، حالانکہ مرشد کو چاہیے وہ لکھے کہ مریدوں کے چندے کی برکت سے، یا ھذا من فضل ربی لکھ دو. سر آج چندہ آپ کھینچ لیں تو یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، ان کی چٹی چمڑی بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کالی ہو جائے گی. جب آپ ایئر کنڈیشن کمرے سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھیں گے تو سر آپ کی چمڑی کہاں سے، میں خود یعنی فیل کرتا ہوں کہ سردیوں میں رنگت جو ہے وہ تھوڑی وائٹنس کی طرف چلی جاتی ہے، گرمیوں میں جو ہے وہ بلیکنس کی طرف چلی جاتی ہے. تو جن کے لیے گرمی سردی فرق ہی کوئی نہ ہو، جو لوگ گرمیوں جون جولائی کی گرمی میں بھی کمبل اوڑھ کے سو رہے ہوں اے سی کے اندر فل لگا کے، تو سر ان کی چمڑی کیسے کالی ہونی ہے. تو یہ ساروں نے اپنے اپنے دعوے ہیں کہ اہل سنت کون ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ روح افزا کی بوتل کے باہر بیچ میں آپ شراب ڈال لیں، باہر روح افزا لکھ دیں، جامع شیری لکھ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. بیچ میں سے نکال کے دیکھیں. سر اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت پہ چل رہا ہوگا، جو کتابوں کو مان رہا ہوگا وہ ہوگا سنی. جو بابوں کو مان رہا ہوگا اور ان بابوں کو جو کتابوں کے منکر ہیں وہ ہوگا ٹنی. سنا کے سنی پڑھ پڑھا کے سنی بنو. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا یہ میں جو بار بار شعر پڑھتا ہوں، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اب میں گالیاں تو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، تو میں شعر پڑھ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتا ہوں. اس لیے کراتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ علماء کا فتنہ کتنا بڑا ہے. کسی شخص کی اگر علمی بات وہ سنتے ہیں نا اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی پبلک کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی نام ڈیوائز کر دیتے ہیں. وہ ایسے وہابیوں لیے گلا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا میرے بارے میں کبھی کوئی کلپ چڑھایا ہوتا ہے کسی نے کبھی، تو میں اس کو کنڈیم کر دیتا ہوں. نہ میں وہابی نہیں ہوں بھائی، دنیا کا کوئی وہابی نہیں جو کہ میں وہابی نہیں ہوں. کوئی دنیا کا دیوبندی ہے جو کہ میں دیوبندی نہیں ہوں. کوئی بریلوی ہے جو کہ میں بریلوی نہیں ہوں، اور بریلوی کہلوانا بدعت ہے، کہے گا کوئی؟ سر ہماری ضرورت ہے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم علم اور کتاب پہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اور پھر حجۃ الوداع پہ نبی الاسلام نے کیا چھوڑا ہے؟ بابے نہیں، کتاب اللہ اور سنت. غدیر خم پہ کیا چھوڑا ہے؟ بابے نہیں، کتاب اللہ کو پکڑنا، اہل بیت کا خیال رکھنا. تو سر اہل بیت کا خیال جتنا ہم نے رکھا ہے نا اتنا تو انہوں نے بھی نہیں رکھا جن کا دعویٰ تھا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آج یہ حال ہے کہ ان کے چینلز کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. سر انہوں نے مان لیا نا کہ اہل بیت. غدیر قوم پہ کون کھڑا ہے؟ الحمدللہ نبی علیہ السلام کی آخری وصیت حجۃ الوداع کے بعد بھی قرآن اور اہل بیت اسی پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا
اہل سنت والجماعت کہہ لیں، اہل سنت کہہ لیں، اہل حدیث کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہتر یہ ہے کہ یہ صفاتی نام کو صفاتی رہنے دیں، کیونکہ ان محدثین نے کئی مسجدیں بنا کے اس نام پہ ڈیوائیڈ نہیں کی ہوئی تھی. یہ ایک فکر کی بات تھی. اس فکر کو وہ تو آج بھی ہم بھی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا، میں کہتا ہوں میں سنی فکر کے اوپر ہوں. ظاہر ایک بڑی جو تفریق ہوئی ہے ان دو تفریقوں میں سے میں سنی کی سائڈ کے اوپر کھڑا ہوں. سنی سے مراد قطعاً آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ سنی جو ناسبی ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں یا اپنے فرقے کو لے کے چل رہے ہیں یا اہل تشیع کی تکفیر کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں، سنی فکر یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، المتوفی 101 ہجری، انہوں نے ممبروں پر سیدنا علی پر سب و شتم ختم کروایا اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی. تو ہم صحابہ کرام پہ سب و شتم کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس اعتبار سے ہم یعنی سنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اگر سنیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو نیچا کرنا اور یزید کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھانا، اس کا نام یہ تو سنیت کبھی بھی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ناسبیت ہے. کیونکہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ پروٹوکول صرف مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. کہ حضور کو پتا تھا کہ مولا علی نے سنیوں میں کنٹراورشل بننا ہے. سنیوں میں حضرت ابو بکر صدیق کیا کنٹراورشل ہیں؟ حضرت عمر ہے کنٹراورشل. تو جس نے بننا تھا اسی کے بارے میں حدیث ہے نا. حضرت ابو بکر کے بارے میں، عمر عثمان کے بارے میں حدیث کیوں نہیں ہے کہ ان سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق؟ انہوں نے کنٹروورشل بننا نہیں تھا. کنٹروورشل جنہوں نے بننا تھا ان کے بارے میں حدیث آ گئی، اور دیکھ لیں ہم الحمدللہ ان کے دفاع کے اوپر کھڑے. الحمدللہ.